پھر بولے اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے. ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی جب سب کچھ پوچھ چکے. ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو چکا ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ کس قسم کی گائے چاہیے. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے، یعنی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ہی نکالیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص کام کرنا نہیں چاہتا وہ ہر بات کے اندر مین میخ نکالتا ہے، حجت بازی کرتا ہے، اور جسے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام سامنے آتا ہے تو بغیر کسی مشکل کے اسے کر ڈالتا ہے. بنی اسرائیل چونکہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ طرح طرح کے سوال کر کے، بحث مباحثے کر کے اور بال کی کھال نکال کے اپنے کام کو خود ہی مشکل بنا لیا. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہلاک المتنطعون، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہوئے، یعنی وہ اپنے آپ کو مشکل میں ہی ڈالتے چلے جاتے ہیں. اب اتفاق یہ ہوا کہ جس وقت وہ گائے ذبح ہوئی وہاں ایک اور واقعہ بھی پیش آ گیا. بنی اسرائیل کو خوف یہ تھا کہ گائے ایک مقدس جانور ہے، اگر ہم نے ذبح کیا تو معلوم نہیں کیا عذاب آ جائے ہم پر. لیکن اس کا بالکل الٹا نتیجہ نکلا کہ وہاں پر ایک مالدار شخص تھا جس کی اپنی اولاد نہیں تھی اور اس کا وارث اس کا بھتیجا تھا. تو اس بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا اور کسی اور کے دروازے پہ ڈال دیا. اب پورے شہر میں ایک طوفان مچ گیا کہ یہ کس نے یہ کام کیا ہے. اب قاتل کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی کوششیں کی لیکن پتہ نہ چلا. تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ ان کو بتاؤ کہ یہ گائے جو انہوں نے ذبح کی ہے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارے. ہوا یہ کہ جب وہ گوشت مارا گیا اس کے جسم پر تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. تو بجائے اس کے کہ وہ گائے کا ذبح کرنا ان کے لیے مصیبت کا باعث بنتا، ان کے لیے رحمت کا باعث بن گیا. فرمایا اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یعنی جس طرح تمہارے سامنے دنیا میں مرا ہوا شخص زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن لوگ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اور اس میں کچھ مشکل نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت بھی بہت کمزور ہو گیا تھا. وہ اس بارے میں بھی شک کرنے لگے تھے کہ ہمارا کوئی آخرت کے دن حساب کتاب بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے ان کو یہ بات سمجھائی. اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بالآخر تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم نہ سمجھے تو تمہارا دل اور پتھر ہو گیا. فہی کالحجارہ، پھر وہ پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جب وہ پھٹتے ہیں تو نہریں نکل پڑتی، چشمے بہہ جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ شق ہوتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور اس میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر بھی ایک سینس رکھی ہے، اور پتھر اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے پھٹ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اللہ کی خشیت ہے ان کے اندر. لیکن جس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے تو جتنی بھی وہ نشانیاں دیکھ لے اس کا دل نرم نہیں پڑتا. ہاں اگر کوئی شخص اپنے ضمیر کے اندر سے اٹھنے والی آواز کو سن لے اور اس پر لبیک کہہ دے، اپنی انا کو ختم کر دے اور اللہ کی بات پر جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ اس سے غافل نہیں، جو بھی تم کر رہے ہو سب تمہاری کوششیں، تمہارے کام اس کی نظر میں ہیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا اب بھی تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو
کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے, تمہاری بات مان لیں گے. حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے پھر وہ اس میں تحریف کر ڈالتا ہے. یعنی اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے اور پیغمبر اسلام کو ماننے کی بجائے انہوں نے انکار کر دیا, کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں بھی رد و بدل کرتے تھے, اللہ کی کتابوں کے ساتھ ٹیمپرنگ کر رہے تھے. اور جو قوم اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا سلوک کرے پھر اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ من بعد ما عقلوہ, اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا. وہم یعلمون, اور وہ جانتے بوجھتے یہ کر رہے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے, یعنی منافقت ہے ان کے اندر. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب وہ آپس میں تخلیے میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو, ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرے, یعنی کل قیامت کے دن جا کر تمہارے خلاف گواہی دیں.